نہ ہوتا، یہ حسین رات نہ ہوتی، یہ کائنات نہ ہوتی، رحمتوں کی برسات نہ ہوتی، یہ محفل نعت نہ ہوتی، کوئی بھی بات نہ ہوتی اگر دنیا میں محمد عربی کی ذات نہ ہوتی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حضور چند پیر گیلانی، حضور چند پیر گیلانی، سید ضیاء محی الدین گیلانی۔ یا یوں سمجھئے نہ ہواؤں کے فراٹے نہ فضاؤں کے سناٹے، نہ میں گدے کی چھلبل نہ ساگر کی ہلچل، نہ رندوں کی افتاد نہ زہدوں کی فریاد، نہ گنگا کی موجیں نہ جمنا کی لہریں، نہ فلک شگاف کو سار نہ نشاط انگیز آبشار، نہ زمین تھی نہ زمان تھا، نہ مکین تھے نہ مکان تھا، نہ چنی تھا نہ چنا تھا، نہ این تھا نہ آن تھا بھی نہ تھا، جب صرف خدا تھا اور ایک مصطفیٰ تھا۔ یہ دونوں کیا تھے؟ وہ حسین تھا، یہ احسن تھا، وہ شریف تھا، یہ اشرف تھا، وہ کریم تھا، یہ اکرم تھا، وہ جمیل تھا، یہ اجمل تھا، وہ محب تھا، یہ محبوب تھا، وہ طالب تھا، یہ مطلوب تھا، وہ احد تھا، یہ محمد تھا۔ علامہ اقبال یہ کہہ اٹھے، محمد سر بسر حمد خدا ہے، محمد جان ہر حمد و ثنا ہے، محمد ہے محمد ہی محمد، محمد مصطفیٰ ہی مصطفیٰ ہے۔ الافلاق کا تاج اللہ نے اپنے نبی کو عطا فرمایا۔ اول ما خلق اللہ نوری، انا اولہم خلقا وآخرہم باسا، یا جابر ان اللہ تعالی خلق قبل الاشیاء نور نبی کا من نورہ۔ اے جابر، اس کائنات میں اللہ نے سب سے پہلے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے پیدا کیا۔ سارے نور اسے دے نوروں، اس دا نور حضوروں، اس نو تاج عرش دا ملیا، موسیٰ نو تو دوروں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، نعرہ غوثیہ۔ سارے نور اسے دے نوروں، اس دا نور حضوروں، اس نو تاج عرش دا ملیا، موسیٰ نو تو دوروں۔ یہ ساری اسی نور کی برکتیں ہیں، اسی نور کی بہاریں ہیں، اور یہ فیض محمدی کا سلسلہ ہے۔ قاسم ولایت مولا علی ہیں، امام الاولیاء ہے، غوث جلی ہیں، پھر پوری کائنات میں ولایت کے درجات تقسیم ہوتے ہیں، طبقات تقسیم ہوتے ہیں۔ اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ڈاکٹر پروفیسر کلیان سنگھ صاحب، ان سے اکثر ہماری انٹرنیشنل کانفرنس میں، سیمینارز میں ملاقاتیں ہوتی رہتی ہیں، بین المذاہب ہمانگی کانفرنس میں بھی ان سے کئی دفعہ وہاں پر ملاقات ہوئی۔ یہ خوش نصیب ہیں، اور میں ان کو یہ بتاتا چلوں، اسلام آباد میں ان کی کمیونٹی کا، سکھ کمیونٹی کا ایک آدمی تھا جو مجھے خود آ کے ملا وہاں پر، اور اس وقت گفتگو میں اور بھی منسٹر صاحبان تھے اور بھی لوگ بیٹھے تھے۔ اس نے مجھ سے یہ پوچھا کہ میں نے آپ کا نام لسٹ میں دیکھا ہے، آپ کے نام کے ساتھ گیلانی آتا ہے۔ میں نے کہا کہ الحمدللہ میں گیلانی ہوں۔ وہ کہنے لگا کہ میں آپ کے آگے ہاتھ باندھتا ہوں۔ میں نے پوچھا وہ کس لیے؟ وہ کہنے لگا کہ حضرت بابا گرو نانک سرکار کی غوث پاک سے بڑی عقیدت تھی، اور آج بھی وہ چلہ گاہ بغداد شریف میں ہے، جہاں پر اس بات کی گواہی کلیان سنگھ صاحب بھی دیں گے، اگر اس کے علم میں ان کی بڑی تحقیق ہے، پنجاب یونیورسٹی میں یہ ہے، آج بھی وہ چلہ گاہ موجود ہے۔ اور بابا گرو نانک کا یہ معمول تھا، وہ ائمہ اہل بیت جو بغداد میں مدفون ہیں ان کے مزار پر بھی جاتے تھے، غوث پاک کے مزار پر بھی جاتے تھے۔ اور بابا گرو نانک کی جتنی بھی تعلیمات ہیں وہ ساری کی ساری توڑنے والی نہیں ہیں، دلوں کو جوڑنے والی ہیں، ساری اسلام پر مبنی ہے، اور یہ ہماری خانقاہوں کا حسن ہے۔ پھر ان کا جو لیڈر تھا اس وقت، مجھے اس کا نام یاد نہیں ہے کیونکہ یہ میری طبیعت بھی ناساز ہے، اور یہ صرف پیر منیر احمد شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کی محبت ہے، ان کی پرخلوص عنایات ہے، اور پیر علی حیدر شاہ صاحب کی محبت، ورنہ میں اس قابل نہیں کہ آپ سے گفتگو کر سکوں۔ اس نے کہا کہ ہم تو گیلانی سادات کے دل و جان سے غلام ہیں، کہ جب بابا گرو نانک وہاں پر قدموں کے بل جاتے ہوئے اپنا چلہ پیش کرتے ہیں تو گویا
بابا گرو نانک نے وحدت کا شعور دیا، انسانیت کو جوڑنے کا، توڑنے کا نہیں۔ انہوں نے کینچی کا استعمال نہیں کیا بلکہ سوئی والا کام استعمال کیا ہے، جسے حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر نے بھی بیان کیا۔ اور یہ صرف خانقاہوں کا حسن ہے جہاں پر کسی کا مذہب، کسی کا دین نہیں پوچھا جاتا، پہلے انسانیت کا سبق دیا جاتا ہے۔ جب انسانیت آ جائے، جب انسانیت کا جذبہ غالب آ جائے، شرف انسانیت آ جائے، پھر مذہب بھی تبدیل ہو جاتے ہیں، تقدیریں بھی بدل جاتی ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، شان اولیاء، شان اولیاء، کیا بات ہے۔ اور مجھے یاد آ گیا، انسانیت کا ذکر ہو رہا ہے، روپ دیوی کمار ہندوستان کی ایک بڑی مشہور شاعرہ ہو گزری ہے، اس کی کتاب مجھے اوریہ مقبول جان نے دی اور میں نے پڑھی، میں حیران رہ گیا۔ اس کتاب کا جب پہلا صفحہ میں نے کھولا، اس میں اس نے یہ لکھا تھا، نثار مرتضیٰ ہوں پنتن سے پیار کرتی ہوں، نثار مرتضیٰ ہوں پنتن سے پیار کرتی ہوں، خزاں جس پہ نہ آئے اس چمن سے پیار کرتی ہوں۔ کیا بات ہے۔ عقیدہ مذہب انسانیت میں کب ضروری ہے؟ عقیدہ مذہب انسانیت میں کب ضروری ہے؟ میں ہندو ہوں مگر ایک بت شکن سے پیار کرتی ہوں۔ عقیدہ مذہب انسانیت میں کب ضروری ہے؟ میں ہندو ہوں مگر ایک بت شکن سے پیار کرتی ہوں۔ جب یہ انسانیت کا شرف آ جائے، پھر یہ سرحدیں بھی ختم ہو جاتی ہیں، آپس میں دلوں کے رشتے جڑ جاتے ہیں، دلوں کی سنگت جڑ جاتی ہے، دلوں کے سوز و ساز چھڑ جاتے ہیں، دلوں پر وجد و حال کی کیفیت طاری ہوتی ہے۔ اس لیے پھر رنگ و نسل کی تمیز نہیں رہتی، مذہب کی تمیز نہیں رہتی۔ رب العالمین ایک، قرآن ایک، محمد عربی ایک، جنہوں نے وحدت کا ہمیں سبق دیا ہے، ہمیں جوڑنے کا سبق دیا ہے، ہمیں توڑنے کا سبق نہیں دیا۔ اور تصوف اور روحانیت وہ حسن اور نور ہے جس کی وجہ سے جبینیں جگمگا اٹھتی ہیں، چہرے چمک جاتے ہیں، کردار سنور جاتے ہیں، شعرہ حیات منور ہو جاتی ہے، جسم فانی ہے، روح ازلی اور ابدی ہے۔ ہم کتنے بے وقوف ہیں، ہم اپنے آپ کو عقل مند سمجھتے ہیں کہ ہم صرف اور صرف جسم کی تحسین و تزئین میں، تعمیر و تشکیل میں، تعلیم و تعدیب میں مصروف رہتے ہیں۔ جنہوں نے جسم کو دیکھا وہ ہم جیسے ناقص رہ گئے، جنہوں نے اپنی روح کی تربیت کی، خواجہ قائم الحضوری کو اپنی روح کو دیکھا، اللہ کے ولی بن گئے۔ یہی فرق ہے ایک عام بندے میں اور اللہ کے ولی میں، ہم جسم کو دیکھتے ہیں، اللہ کا ولی روح کو دیکھتا ہے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذالک لمن خشی ربہ، اللہ نے صحابہ کو جمال مصطفیٰ کی بھیک رکھنے والوں کو یہ پیغام دیا، تیرے دل میں مدینے والے کی تڑپ ہے، میں تجھ سے راضی ہوں، تو بھی مجھ سے راضی ہے۔ اور یہ مقام ان کا ہے جو اپنے رب کا خوف دل میں رکھتے ہیں، اسی لیے کیتی جان حوالے رب دے، ایسا عشق کمایا اللہ مرن تھی اگے مر گئے باہو دامت لگو۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و ماتی للہ رب العالمین، جو بندہ یہ کہتا ہے میری نماز بھی تیرے لیے، میرے مولا سب کچھ تیرے لیے، عجز و نیاز بھی تیرے لیے، سوز و گداز بھی تیرے لیے، تلاوت بھی تیرے لیے، عبادت بھی تیرے لیے، تزکیہ نفس بھی تیرے لیے۔ اللہ کہتا ہے میرے بندے سارا کچھ میرے لیے ہے، تو بھی میرے لیے ہے۔ یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے، یہ غازی یہ تیرے پر اسرار بندے، جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، دو عالم سے کرتی ہے بے گانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ اور
پھر یہ آل رسول کی بارگاہ ہے. اور مجھ سے قبل صفدر علی موشن صاحب بھی یہ ذکر کر رہے تھے کہ صاحب تطہیر گھرانہ ہے, تطہیر عطا کرتا ہے. لیکن میں جو ایک نقطے کی بات آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں, علماء کرام بھی تشریف فرما ہیں, صاحبان علم بھی جلوہ گر ہوں گے, لیکن جو میں نقطہ آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں, یہ صاحب تطہیر تو ہیں, طہارت تو عطا کرتے ہیں, لیکن صاحب تطہیر ہونے کے باوجود بھی بعض لوگوں کو آنکھیں رکھنے کے باوجود بھی ان کی طہارت نظر نہیں آتی. یہ بات میری اوپر سے نہ گزارے, دل کی تختی پر لکھ کر سمجھیں. صاحب تطہیر ہونے کے باوجود بھی آنکھیں رکھنے والے دل کے اندھوں کو ان کی طہارت نظر نہیں آتی. وجہ کیا ہے؟ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. جب اللہ گواہی دے رہا ہے ان کے قدموں سے لگنے والا پلید نہیں رہتا, وہ بھی پاک ہو جاتا ہے. پھر کیا وجہ ہے؟ اللہ بھی گواہی دے, میرا نبی بھی گواہی دے, پھر کوئی ان کی طہارت کو کیوں نہ مانے. اصل میں جو پیغام میں دینا چاہتا ہوں وہ سمجھے. اصل میں آل محمد کو سمجھنے کے لیے صرف تیرے کپڑوں کا صاف ہونا ضروری نہیں, تیرا وضو کرنا ضروری نہیں, تیرا طواف کعبہ کرنا ضروری نہیں, تیرا تیمم کرنا ضروری نہیں, تیرا غسل کرنا ضروری نہیں, تیرا امامہ پہننا ضروری نہیں, تیرا جبہ پہننا ضروری نہیں, پگڑی دستار پہننا ضروری نہیں, تیرے نسب کا پاک ہونا ضروری ہے. کیا بات ہے, کیا بات ہے. دیر تک تیرے نسب کی طہارت نہیں ہوگی تو آل محمد کو نہیں سمجھ سکے گا. تو کیا سمجھے گا کہ حسن کون ہے, تو کیا سمجھے گا حسین کون ہے, تو کیا سمجھے گا سیدہ طیبہ خاتون جنت کی شان کیا ہے, تو کیا سمجھے گا میرے علی کی شان کیا ہے. پہلے تیرا نسب پاک ہوتا تو تو اپنی ناپاک زبان کو کبھی دراز نہ کرتا. تیرے نسب کی طہارت ہوتی تو اپنی زبان کو کبھی ناپاک زبان کو دراز نہ کرتا. بس میں اتنا ہی دبے لہجے میں کہوں گا, اس لیے نام علی پہ مسکراتا ہوں وکیل, پاک ہے میرا لہو اظہار ہونا چاہیے. ہر کسی کو دولت عشق علی ملتی نہیں, پہلے ماں کو صاحب کردار ہونا چاہیے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, پنج نعرہ